ہزار داستان ایپیسوڈ 35 لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ ایک چمکیلی صبح تھی، روشن اور صاف۔ سمندر کو بھی قرار آ گیا تھا، وہ رات بھر جوش میں رہا تھا۔ چاند نے اسے رات بھر پریشان رکھا تھا۔ سورج کی روشنی خیموں پر پڑ رہی تھی، ابھی سورج نکلا ہی تھا۔ سب سے پہلے آرزو کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر وہ آنکھیں کھولے لیٹی رہی تو دھیرے دھیرے اسے یاد آ گیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس وقت وہ اپنے جسم میں توانائی محسوس کر رہی تھی۔ سمندر پر آنے سے پہلے اس کی یہ حالت تھی کہ آنکھ کھل جانے کے باوجود وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی، اس سے اٹھا ہی نہ جاتا تھا۔ ہاتھ پاؤں بے جان محسوس ہوتے تھے اور اس کے جسم پر پھیلے ہوئے زخم الگ تکلیف دیتے تھے۔ لیکن اس وقت جب آنکھ کھلی تو اس کی طبیعت میں بشاشت تھی اور زخموں میں تکلیف یا خارش نہ تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت خیمے میں اکیلی تھی۔ ایمرجنسی لائٹ روشن تھی لیکن اس کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی۔ باہر سورج روشن تھا اور اس کی روشنی اندر محسوس ہو رہی تھی۔ آرزو چپل پہن کر باہر نکل آئی۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بڑے آرام سے چل کر باہر آ گئی تھی۔ اسے کسی قسم کی کوئی نکاہت محسوس نہ ہوئی تھی۔ باہر نور بھرا اجالا تھا۔ سمندر کی لہریں پرسکون تھیں، جیسے رات بھر سفر کر کے تھک کر سو گئی ہوں۔ سمندر پر پرندے اڑ رہے تھے۔ مزار پر براہ راست سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ وہاں پرسکون سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر آرزو کی یکایک اپنے ہاتھوں پر نظر پڑی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر مسرت سے چوم اٹھی۔ رات کو سوئی تھی تو اس کے ہاتھوں پر زخم تھے۔ زخم تو خیر اس کے پورے جسم پر تھے، لیکن اب وہ زخم سوکھ چکے تھے۔ اس نے الٹ پلٹ کر ہاتھوں کو دیکھا، قمیض کی آستین اٹھا کر دیکھا، پھر وہ جلدی سے خیمے میں آئی۔ اس نے اپنے جسم کے زخموں کو چیک کیا۔ زخم تو تھے لیکن وہ سب کے سب سوکھ چکے تھے۔ اب ان میں درد تھا اور نہ خارش، اور اس کا جسم بھی چاقو چوبند ہو گیا تھا۔ یہ ایک بڑی خبر تھی، خوشخبری تھی۔ وہ خیمے سے نکل کر باہر آئی۔ اسے اپنے بابا کی تلاش تھی۔ سب سے پہلے وہ اس خبر کو اپنے باپ کو ہی سنا سکتی تھی۔ وہ بھاگ کر شامیانے کے نزدیک آئی۔ یہاں دروازے پر کنات بندھی ہوئی تھی۔ بابا بابا، اس نے باہر سے آواز لگائی۔ آرزو کی آواز سن کر کمال رائے کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے جانا کہ آرزو کسی مصیبت میں ہے۔ وہ بھاگ کر کنات کے پاس آیا۔ اس نے جلدی جلدی بندھی ہوئی کنات کھولی اور اسے ایک طرف گرا کر باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ہاں، کیا ہوا؟ کمال رائے نے اسے سامنے کھڑا دیکھ کر خود سے قریب کر لیا۔ بابا، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ آرزو نے اپنے پریشان باپ کو اطمینان دلایا۔ تمہاری آواز سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ بابا، آپ کو ایک خوشخبری سناؤں؟ ہاں بیٹا، جلدی کرو، کمال رائے بے چین ہو کر بولا۔ میرے ہاتھ دیکھیں۔ آرزو نے پیچھے ہٹ کر اپنے دونوں ہاتھ کمال رائے کے سامنے کر دیے۔ کمال رائے نے جب اس کے دونوں ہاتھوں پر نظر کی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ ارے واہ، تمہارے زخم تو بالکل سوکھ گئے۔ دیکھ لیں بابا، نہ صرف پورے جسم کے زخم اچھے ہو گئے، بلکہ ان میں اب نہ درد ہے اور نہ ہی خارش، آرزو نے خوش ہو کر بتایا۔ پھر ایک ایک کر کے سب اٹھ گئے۔ سب کو یہ خوشخبری سنائی گئی۔ سب خوش تھے لیکن رامش خیال کی خوشی قابل دید تھی۔ آؤ بیٹا، اوپر چلیں، کمال رائے آرزو کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ وہ سب لوگ ٹیلے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، صاحب جی۔ کمال رائے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے اللہ بخش نظر آیا۔ آ جاؤ اللہ بخش، آ جاؤ۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اللہ بخش جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ کر ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ صاحب، سب خیر ہے؟ اللہ بخش نے پوچھا۔ ہاں اللہ بخش، سب خیر ہے۔ پھر اس نے اللہ بخش کو آرزو کے زخموں کے بارے میں بتایا۔
وہ یہ جان کر کہ ایک رات میں ہی آرزو کے جسم کے زخم اچھے ہو گئے ہیں بہت خوش ہوا۔ اللہ سائیں بڑا بادشاہ ہے، وہ بولا۔ ہاں اس میں کیا شک ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر اب وہ ریت پر چل رہے تھے۔ ماموں رشید اور رامش خیال آگے تھے۔ وہ مزار کی سیڑھیوں کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اچانک سانپ سانپ کی آواز گونجی اور رامش خیال پلٹ کر پیچھے آیا۔ اللہ بخش فوراً آگے بڑھا۔ کہاں ہے سانپ؟ یہ رہا۔ رامش خیال نے مزار کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک سانپ مزار کی سیڑھی پر کسی رسی کی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی۔ وہ ایک سنہری سانپ تھا۔ اس کا بدن چمکدار تھا۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ سب سے بڑا زخم اس کے سر پر تھا۔ اللہ بخش کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اس نے اپنی لاٹھی آگے بڑھا کر اس کے جسم کو چھیڑا۔ اللہ بخش کا خیال تھا کہ شاید یہ سانپ مر چکا ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ اس کے لاٹھی لگاتے ہی سانپ کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے اپنا پھن اٹھانے کی کوشش کی لیکن اٹھا نہ سکا۔ ابھی زندہ ہے۔ اللہ بخش نے اپنی لاٹھی پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ بابا یہ تو وہی ہے۔ آرزو نے اس سانپ کو ایک نظر دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا۔ کون ہے؟ کمال رائے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہی میری جان کا دشمن رنتارو۔ آرزو اس رسی کی طرح پڑے سانپ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پر اس کے سر پر ایک چمکدار پتھر ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس کے سر پر زخم نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے سر سے پتھر اکھاڑ لیا ہو۔ کمال رائے نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اس سانپ کا کیا کریں؟ ماموں رشید نے ڈاکٹر عرفان کی طرف دیکھا۔ یہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے۔ ایسا عجوبہ روزگار سانپ کو تو محفوظ کر لینا چاہیے۔ ڈاکٹر عرفان نے مشورہ دیا۔ اس وقت شبورہ ہوتی تو کس قدر خوش ہوتی۔ اس سانپ کو پکڑنے کے لیے ہی تو وہ عمل کر رہی تھی۔ اس سانپ نے اسے بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے باپ بھائی کی جان لے لی۔ کمال رائے نے کہا۔ بابا یہ پھر کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اسے مار دینا چاہیے۔ آرزو نے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہا، اور ابھی کمال رائے کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک بچے کی آواز آئی۔ ابا ابا۔ کمال رائے نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ کوئی 10-12 سال کا بچہ تھا، ریت پر دوڑا چلا آ رہا تھا۔ اس نے اللہ بخش کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ کیا ہوا؟ ابا بڑے پتھر کے پاس کوئی پڑا ہوا ہے۔ ہیں آ چل میرے ساتھ۔ اللہ بخش اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ پھر وہ دونوں تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ ان کے پیچھے وہ بھی چلے۔ اللہ بخش دوڑتا ہوا اپنے بیٹے کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچا۔ اس نے بڑے پتھر کے پیچھے کسی کو کالے کپڑوں میں پڑا پایا۔ سمندر کا پانی اس کے جسم کو چھو کر واپس جا رہا تھا۔ اس کے سر کے لمبے بال دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کوئی عورت تھی۔ اللہ بخش نے اسے پلٹ کر سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ سامنے آیا تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ ایک سانولے رنگ کی بے حد پرکشش عورت تھی۔ سینے کے اتار چڑھاؤ سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ اللہ بخش اپنے بیٹے کی مدد سے اسے کھینچ کر خشکی پر لے آیا۔ اتنے میں یہ لوگ بھی سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ اللہ بخش اسے ہوش میں لانے کی تدبیروں میں لگا ہوا تھا۔ سب سے پہلے کمال رائے کی اس پر نظر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ ارے یہ تو شبورہ ہے۔ اس کے لہجے میں مسرت تھی۔ ہاں بابا واقعی۔ آرزو فوراً اس پر جھک گئی اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی، شبورہ شبورہ آنکھیں کھولو۔ یہ آرزو کی آواز کا اعجاز تھا یا پھر وہ ہوش میں آنے ہی والی تھی کہ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے وہ آسمان کی طرف دیکھتی رہی، بالکل خالی الذہن ہو کر۔ پھر اس نے اپنے گرد کھڑے ہوئے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھا، اور جب اس کی نظریں کمال رائے کے چہرے پر پہنچی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ صاحب جی آپ؟ وہ دھیرے سے بولی۔
پھر اس نے فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگی، کہیں یہ فریب نظر تو نہیں؟ یہ کمال رائے آخر اس کی زندگی پر اس قدر کیوں چھا گیا ہے؟ جب بھی آنکھ کھلتی ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اس کے نام پر دھوکہ کھا چکی ہے، کیا اس مرتبہ بھی اس کے لیے کوئی جال تیار کیا گیا ہے؟ اور وہ اس وقت ہے کہاں؟ یہ اتنے سارے لوگ کون ہیں؟ اسے یاد آیا کہ وہ راجہ پرمان کی بستی میں تھی، اسے گرفتار کر کے وہاں لے جایا گیا تھا۔ رنتارو نے اس کا شیوم کا عمل بھنگ کر دیا تھا، اسے کمال رائے کا چہرہ دکھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا اور اسے پکڑ کر پرمان کے حضور میں پیش کیا گیا تھا۔ وہ تیو کی ہم شکل تھی اور تیو راجہ پرمان کی منظور نظر تھی، جسے کمال رائے نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر پرمان کو تیو یاد آ گئی تھی، وہ اسے تیو کے روپ میں دیکھ کر مچل اٹھا تھا، وہ اسے تیو بنا دینا چاہتا تھا۔ تب رانی ملائکہ درمیان میں آئی، وہ تیو سے نجات مل جانے پر خوش تھی، لیکن جب ایک بار پھر تیو اس کی شکل میں ظاہر ہوئی تو رانی ملائکہ کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ رانی ملائکہ جلاپے میں مبتلا ہو گئی، اس نے طے کر لیا کہ ہر قیمت پر شبورہ سے نجات حاصل کر کے رہے گی۔ ادھر شبورہ کون سا اس بستی میں رہنا چاہتی تھی، اسے منحوس صورت پرمان سے بھی کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ ہر قیمت پر اس بستی سے پرمان کی گرفت سے آزاد ہو جانا چاہتی تھی۔ دونوں کا مفاد ایک تھا، شبورہ اس بستی سے آزادی چاہتی تھی تو رانی ملائکہ شبورہ سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اگرچہ پرمان کی بستی سے کسی بندے کا آزاد ہو جانا آسان نہ تھا، لیکن جب کوئی عورت کچھ کر گزرنے پر آمادہ ہو جائے تو اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، وہ ہزار راستے نکال لیتی ہے۔ موقع دیکھ کر اس نے شبورہ کو بستی سے فرار کرا دیا، جس طرح ابرش اسے گرفتار کر کے پرمان کی بستی میں لے گیا تھا، ویسے ہی پکڑ کر وہ شبورہ کو اس کی دنیا میں چھوڑ گیا۔ جب وہ گرفتار ہوئی تو اس کی آنکھ پرمان کے سامنے کھلی تھی، اور اس وقت جب وہ ہوش و حواس میں آئی تو سامنے کمال رائے تھا۔ شبورہ، کسی نے اتنے میٹھے لہجے میں پکارا کہ وہ جھوم اٹھی، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جی صاحب جی، تم خیریت سے ہو؟ کمال رائے نے پوچھا۔ ہاں جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، شبورہ نے کمال رائے کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہارے گھر گیا تھا، کمال رائے نے بتایا۔ میں بتاؤں گی آپ کو، سب بتاؤں گی۔ پھر اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، ایک طرف سمندر کا کنارہ، دوسری طرف اونچے سے ٹیلے پر کسی مزار کی عمارت، تیسری طرف ریتلا میدان۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ بالآخر اس نے پوچھا، میں کہاں ہوں صاحب جی؟ کمال رائے نے فوراً کہنا چاہا، میرے پاس، لیکن وہ یہ بات کہنے کی جرت نہ کر سکا۔ اس نے مسکرا کر کہا، ہمارے پاس۔ شبورہ کے دل میں سینکڑوں چراغ جھلملا اٹھے، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمال رائے نے کہا ہو، میرے پاس۔ پھر اس کی نظر آرزو پر پڑی، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ابھی وہاں پہنچی تھی۔ ارے بی بی، آپ؟ شبورہ فوراً اٹھ کر اس کے نزدیک چلی گئی، اسے آرزو کا چہرہ زرد لگا اور ہاتھوں پر سیاہ دھبے دکھائی دیے۔ یہ زخم تھے جو کل رات تک بڑی خطرناک صورت اختیار کیے ہوئے تھے، اور ان زخموں کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، اور صبح ہوتے ہی یہ زخم ایک دم سوکھ گئے تھے، وہاں سیاہ نشان سے رہ گئے تھے، اور یہ کوئی نہ جانتا تھا کہ یہ زخم کس طرح ٹھیک ہوئے۔ یہ سید بابا کے خادم کا کارنامہ تھا۔ یہ آپ کے ہاتھوں پر کیا ہوا؟ شبورہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی نگاہوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، اس وقت تو یہ بہت اچھی ہے، کل اگر تم اسے دیکھتی تو شاید پریشان ہو جاتی۔ ہم آرزو کی وجہ سے ہی یہاں اس جزیرے پر آئے ہیں، اور یہاں آنا ہمارے لیے بڑا سود مند ثابت ہوا۔ نہ صرف آرزو اچھی ہو گئی، بلکہ جو آرزو کے لیے مصیبت کا باعث تھا وہ بھی ٹھکانے لگ گیا، کمال رائے نے بتایا۔ کون؟ شبورہ نے بے قراری سے پوچھا۔ رنتارو،
آرزو نے دھیرے سے کہا۔ ہیں وہ یہاں ہے؟ شبورہ حیران رہ گئی۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ اس کا بدترین دشمن تھا۔ اس نے اس کے باپ بھائی کو ٹھکانے لگایا۔ وہ غصے سے بولی، وہ کہاں ہے؟ آؤ میرے ساتھ، کمال رائے نے کہا۔ پھر یہ چھوٹا سا قافلہ مزار کی طرف چل دیا۔ راستے میں کمال رائے نے سب سے شبورہ کا تعارف کرایا۔ رامش خیال کو دیکھ کر اور یہ جان کر کہ وہ آرزو کا شوہر ہے بہت خوش ہوئی۔ ٹیلا چڑھتے ہی شبورہ کو مزار کی سیڑھی پر پڑا ہوا رنتارو نظر آ گیا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بھاگی۔ وہ سیڑھی پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے اور سب سے بڑا زخم اس کے سر پر تھا۔ اس میں ہلنے جلنے کی سکت بھی نہ تھی، یہاں تک کہ اس کی زبان بھی باہر نہیں نکل رہی تھی۔ رنتارو، وہ اس پر چکتی ہوئی بولی، او خبیث، اب بتا تو کیسا ہے؟ رنتارو نے اپنا پھن اٹھانے کی کوشش کی، لیکن کسی مفلوج انسان کی طرح صرف کوشش کر کے رہ گیا۔ یہ خوش قسمتی ہے میری کہ تو ابھی زندہ ہے، اور یاد رکھ میں تجھے ماروں گی بھی نہیں۔ تجھے مارنا کوئی مسئلہ نہیں، تیری دم پکڑ کر ایک پٹخنی لگاؤں گی تو تیری جان نکل جائے گی، لیکن میں تجھے ماروں گی نہیں، تجھے زندہ رکھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں کمال رائے اس کے قریب آ گیا۔ ہم اسے ختم کرنے والے تھے کہ اللہ بخش کا بیٹا آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہاں سمندر کے کنارے کوئی پڑا ہے، تو ہم سب اسے چھوڑ کر وہاں چلے گئے۔ تم نے اسے دیکھ لیا، اب بتاؤ اس کا کیا کرنا ہے؟ صاحب جی، بہت اچھا ہوا جو آپ نے اسے نہیں مارا۔ اسے میں اب زندہ رکھوں گی، اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ اسے دیکھ دیکھ کر میرے دل کی آگ ٹھنڈی ہوگی۔ بہت اچھا ہوا کہ یہ ابھی زندہ ہے۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی، شبورہ یہ سانپ ہے، اور جس طرح کا سانپ ہے تمہیں اچھی طرح اندازہ ہے، کہیں یہ پھر نہ تمہیں یا آرزو کو نقصان پہنچائے۔ کمال رائے نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں صاحب جی، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ اب کسی چوزے کی طرح ہے۔ اس کی پراسرار قوتیں اس سے چھینی جا چکی ہیں۔ اب یہ اندھا اور معذور ہو چکا ہے۔ اسے اب میں روز ماروں گی اور روز زندہ کروں گی۔ یہ اب کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شبورہ نے بڑے یقین سے کہا۔ آرزو نے پہلی مرتبہ رنتارو کو بڑے غور سے دیکھا۔ یہ وہ سانپ تھا جس نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ جب وہ اس کے بیڈ روم میں آتا تھا تو وہ بے بس ہو جاتی تھی۔ اب وہ اس کے سامنے بے بس پڑا تھا۔ وقت وقت کی بات ہے۔ اللہ بخش نے اسے ایک ٹوکری لا کر دی۔ شبورہ نے بڑے اطمینان سے رنتارو کو پکڑ کر اس میں ڈال لیا اور پھر ایک ڈوری سے ٹوکری کا منہ بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایکو موٹر بوٹ لے کر آ پہنچا۔ اب یہاں رکنا فضول تھا۔ ان لوگوں نے ناشتہ کیا اور اپنے خیمے سمیٹ کر کراچی کی جانب روانہ ہو گئے۔ شبورہ جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس نے اندر سے دروازہ بند پایا۔ گلی کے ایک لڑکے کو گھر میں کدوا کر دروازہ کھلوایا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو سب کچھ ویسا کا ویسا ہی تھا۔ شبورہ نے سب سے پہلے رنتارو کو ایک بڑی پٹاری میں منتقل کیا۔ پھر اس نے صحن میں بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹا، اپنے گھر کی صفائی کی، خود نہائی دھوئی، اور ابھی وہ اپنے بالوں کو خشک کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ شبورہ نے دور سے ہی آواز لگائی۔ ہم ہے ری شبورہ، دروازہ کھول۔ باہر سے کسی مرد کی آواز آئی۔ یہ آواز بستی کے کسی بزرگ کی تھی۔ وہ اپنے بال چٹکتی ہوئی دروازے کے نزدیک آئی، کواڑ کی جھری میں جھانک کر باہر دیکھا۔ اسے اپنے دروازے پر کئی لوگ کھڑے نظر آئے۔ شبورہ نے جلدی جلدی اپنے گیلے بال تولیہ سے لپیٹ کر دروازہ کھول دیا اور پھر دروازے سے پیچھے ہٹ گئی اور بولی، آؤ چاچا۔ دروازے پر اس وقت بستی کے کئی بزرگ موجود تھے۔ سب سے آگے شرفو تھا۔ شام کا وقت تھا، صحن سے دھوپ جا چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شبورہ نے صحن میں کھڑی 2 چارپائیاں ان لوگوں کے لیے بچھا دیں۔
اور उन लोगों को चारपाई पर बैठने का इशारा किया। वो 5 थे, 4 एक चारपाई पर बैठ गए और शरफू अकेला एक चारपाई पर बैठा, जबकि उस चारपाई पर शबूरा के बैठने की जगह छोड़ दी गई। शबूरा ने उन 5 के लिए शरबत बनाया, स्टील के गिलास में 5 को पेश किया। जब उन लोगों ने शरबत पी लिया तो फिर शबूरा फर्श पर उनके सामने बैठ गई। हाँ री शबूरा, शिवम का क्या बना? शरफू ने अपनी सफ़ेद मूछों को मोड़ते हुए कहा। शबूरा ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से उठी, अंदर कमरे में गई और मेज़ पर रखी सबसे बड़ी पटारी उठा लाई। ये पटारी उसने शरफू के सामने रख दी और बोली, देख ले चाचा। अच्छा, पकड़ लिया? शरफू ने थोड़ी सी पटारी खोलकर उसमें झांका। चाचा, पूरी पटारी खोल ले, डर मत, शबूरा ने कहा। तब शरफू ने डरते डरते पटारी का पूरा ढक्कन खोल दिया। पटारी का ढक्कन खुलने के बाद शरफू को जो कुछ नज़र आया वो नाकाबिले यकीन था। ऐसा सांप उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। बारी बारी उन 5 ने उस सांप का करीब से नज़ारा किया। शबूरा, तुझे मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो, तूने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आज तेरा बाप जीता तो किस कदर खुश होता। शरफू ने खुशी भरे लहजे में कहा, शिवम का अमल तो अच्छे अच्छे सपेरे नहीं कर पाते, तूने एक औरत होकर इस अमल को मुकम्मल कर लिया। शबूरा, तुझे मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। शबूरा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसे किसी ने कुछ कहने ना दिया। वो एक एक करके कुछ न कुछ बोलने लगे। तब शबूरा ने चुप साध ली। उसने सोचा कि अगर ये लोग समझ रहे हैं कि उसने शिवम का अमल मुकम्मल कर लिया है तो समझने दो, इससे उसकी ज़ात पर क्या असर पड़ेगा। फिर जब मुबारकबाद देने के बाद सब खामोश हो गए तो शरफू बोला, अब तू इस बस्ती की सरदारनी बनने की तैयारी कर ले, हम कल शाम तेरे सर पर पगड़ी बांधने आएंगे। ये कहकर वो लोग उठने लगे तो शबूरा ने हाथ के इशारे से शरफू को रोक लिया। चाचा, मेरी बात सुनो। हाँ, क्या हुआ? चाचा, मैं इस बस्ती की सरदार नहीं बनना चाहती। शबूरा ने बड़ी अनोखी बात कही। क्यों आखिर? वो 5 हैरान रह गए। मैं ये बस्ती छोड़ना चाहती हूँ, शबूरा 2 टोक लहजे में बोली। कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? सब परेशान हो गए। शहर जाऊंगी, शहर में रहूंगी, उसने सब पर वाज़े किया। वहाँ कौन है तेरा? शरफू ने पूछा। चाचा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, उसने खोए हुए अंदाज में कहा। किसी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। ये एक गैर मानूस सी दस्तक थी। शबूरा ये सोचती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी कि कौन आ गया। कौन है? शबूरा ने दरवाजे के पीछे से पूछा। मैं हूँ जी, लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद का नाम सुनकर शबूरा ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। तुम लाल मोहम्मद, खैर तो है? हाँ, सब खैर है, मेरे साथ साहब आए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, वो तुमसे मिलने आए हैं, लाल मोहम्मद ने जल्दी जल्दी बताया। लाल मोहम्मद उल्टे कदमों लौट गया। शबूरा दरवाज़ा खुला छोड़कर जल्दी से कमरे की तरफ भागी। उसने जल्दी जल्दी इधर उधर की बिखरी हुई चीज़ों को समेटा, चारपाई डालकर उस पर साफ सुथरा बिस्तर बिछाया और उसके आने का इंतज़ार करने लगी। उसे अंदाज़ा था कि कमाल राय को घर तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी। इसके बावजूद उसने अभी तक कई चक्कर सेहन के लगा लिए थे और कई मर्तबा दरवाजे से झांक कर गली में देख लिया था। कमाल राय के साथ लाल मोहम्मद शबूरा के घर तक आया। दरवाजे के नज़दीक पहुंचकर कमाल राय ने लाल मोहम्मद से कहा, लाल मोहम्मद, तुम गाड़ी में चलो, मैं आता हूँ। लाल मोहम्मद उसका हुक्म सुनकर वापस गाड़ी की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद कमाल राय ने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा ही था कि एकदम दरवाज़ा खुल गया। शबूरा दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में हज़ारों चिराग जगमगा रहे थे।
کمال رائے نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ یوں لگا جیسے چند لمحوں کے لیے دنیا رہی ہو اور نہ دنیا والے، بس وہ رہ گئے ہوں۔ کیسی ہو شبورا؟ تب اچانک کمال رائے نے اپنے لب کھولے۔ میں بہت اچھی ہوں صاحب جی، اندر آ جائیں، وہ دروازہ چھوڑ کر بولی۔ کمال رائے نے اندر قدم رکھا۔ شبورا نے اسے چارپائی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ شبورا، وہ بولا۔ جی صاحب جی، وہ بڑی فرما برداری سے چارپائی پر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں ایک ساتھ مسکرا دیے، جانے کیوں، جانے کیا سوچ کر۔ شبورا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، کمال رائے نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ یہ بات سن کر وہ اندر ہی اندر چوم اٹھی۔ ابھی کل ہی تو اس نے یہاں سے جانے کا قصد کیا تھا۔ اس نے بستی والوں کو بتا دیا تھا کہ وہ اب یہاں نہیں رہے گی، شہر چلی جائے گی۔ اب وہ اسے لینے آ گیا تھا۔ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، شاید اسی لیے کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں۔ کیوں صاحب جی؟ شبورا کا عورت پن جاگ اٹھا۔ میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تم یہاں رہ کر کیا کرو گی؟ اس کے اندر کا مرد بولا۔ اور وہاں کون ہوگا؟ شبورا نے اپنی چمکیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ وہاں آرزو ہے، وہ تمہاری منتظر ہے، کمال رائے نے بتایا۔ بس وہ ہنسی، جو سننا چاہتی تھی وہ سنائی نہ دیا۔ اور میں ہوں گا، کمال رائے نے بالآخر کہہ دیا جو وہ سننا چاہتی تھی۔ چلو صاحب جی، پھر چلو، یہاں اب میرے لیے کچھ نہیں۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے چند جوڑے کپڑے سمیٹے، انہیں ایک کپڑے میں باندھا۔ گھر میں جو نقدی اور چاندی کا زیور موجود تھا اسے ایک رومال میں باندھا۔ کمال رائے بڑی دلچسپی سے اسے چلنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شبورا نے کپڑے اور نقدی کا رومال رنتارو کی پٹاری پر رکھا اور باہر نکلتے ہوئے بولی، آئیں صاحب جی، بس اور کچھ نہیں لینا؟ وہ بولا۔ نہیں صاحب جی، ویسے اس گھر میں لے جانے کو رکھا ہی کیا ہے؟ شبورا نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اپنے آپ کو کیوں بھول جاتی ہو؟ وہ ہنسا۔ صاحب جی، میں اپنے آپ کو کہاں بھولی، میں اپنے آپ کو تو لے جا رہی ہوں، اس نے شوخی سے کہا۔ تم نے اپنی بین تو اٹھائی نہیں؟ کمال رائے نے اسے یاد دلایا۔ نہیں صاحب جی، میں بین نہیں اٹھاؤں گی، وہ اس بستی کی میراث ہے، اسے ورثہ سمجھ کر چھوڑے جاتی ہوں۔ شبورا نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ آؤ چلو، کمال رائے نے گھر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اور وہ دن بستی والوں پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ شبورا گاڑی میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ وہ ایک خوبصورت آدمی ہے، اس کی گاڑی اسی کی طرح شاندار ہے۔ گاڑی بیک ہوتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بستی والوں کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ شبورا کو کوئی نہ روک پایا۔ اس شبورا کو کون روک سکتا تھا جو تخت و تاج ٹھکرا کر چلی گئی تھی؟ بستی کا سردار بننے میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ شبورا کی آمد سے آرزو کو بہت خوشی ہوئی۔ جانے وہ اس عورت میں کیوں کشش محسوس کرتی تھی۔ شاید اس جیسی عورت کے ہاتھوں میں اس کا بچپن گزرا تھا اور وہ عورت اس پر بہت مہربان تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آرزو نے اپنے برابر والا بیڈ روم شبورا کو دلوا دیا اور اس بیڈ روم میں موجود کمال رائے کا ضروری سامان اوپر والے بیڈ روم میں شفٹ کروا دیا۔ شبورا بھی یہاں آ کر بہت خوش تھی، اسے آرزو بہت اچھی لگتی تھی، معصوم سی، پیاری سی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتی تھیں۔ شبورا نے کچھ جڑی بوٹیوں کا محلول بنا کر رنتارو کے زخموں پر لگایا۔
چند دنوں میں ہی رنتارو کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی اور رنتارو کو دودھ پیتے دیکھ کر اس کی عجیب سی کیفیت ہو جاتی۔ شبورا نے کمال رائے سے کہہ کر رنتارو کے لیے ایک شیشے کا شوکیس بنوا لیا تھا اور اسے اس شوکیس میں ڈال دیا تھا، اور یہ شوکیس اس نے کارنر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اب رنتارو ہر وقت اس کی نظروں میں رہتا تھا۔ آرزو رنتارو کو دیکھ کر اب بھی خوف زدہ ہو جاتی، لیکن اب یہ ڈر آہستہ آہستہ دور ہو رہا تھا۔ وہ شبورا کو اسے دودھ پلاتا دیکھتی تو اس کے پاس ہی آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اپنے دشمن کو دودھ پلاتے ہوئے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا، آرزو ہنس کر کہتی۔ اسے دودھ نہیں پلاؤں گی تو یہ مر جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ ہمارا دشمن اس قدر جلد مر جائے۔ شبورا کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی۔ ہاں یہ تو ہے، یہ اسی قابل ہے کہ اسے زندہ رکھ رکھ کر مارا جائے۔ آرزو کو بھی اس کی دی ہوئی اذیتیں یاد آ جاتیں، اور جب شبورا دیکھتی کہ اس کے زخم اچھے ہو گئے ہیں، اس کے جسم میں حرکت ہونے لگی ہے اور وہ اپنا پھن اٹھانے لگا ہے، تو وہ اسی وقت چاقو کی نوک سے اس کے جسم پر نئے زخم ڈال دیتی اور پھر اس کا علاج کرنا شروع کر دیتی۔ روشن گوٹ کی حویلی جگمگا رہی تھی۔ حویلی ہی کیا، اس وقت تو پورے روشن گوٹ میں جشن کا سا سما تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس حویلی میں کوئی شادی کی تقریب ہو رہی تھی۔ روشن رائے کو بڑا ارمان تھا کمال رائے کی شادی کا، لیکن کمال رائے نے ماروی سے خفیہ شادی کر کے روشن رائے کے سارے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی۔ پھر ماروی چل بسی۔ ماروی کو مارنے والا بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ نفیسہ بیگم نے لاکھ چاہا کہ کمال رائے دوسری شادی کر لے۔ اس نے مائرہ کو منتخب بھی کر لیا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر حویلی میں کس کی شادی ہوتی؟ حویلی کو کس کے لیے سجایا جاتا؟ اللہ اللہ کر کے آج ایک موقع آیا تھا۔ آرزو کی شادی ہو رہی تھی اور بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ اس شادی پر ہر شخص خوش تھا۔ نفیسہ بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ جیسے جوان ہو گئی تھی، ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی، ہر چیز پر اس کی نظر تھی۔ کمال رائے بھی بہت خوش تھا۔ اس کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کی شادی تھی، اور یہ دن دیکھنا بڑی مشکل سے نصیب ہوا تھا۔ ادھر کمال رائے کے ننھیال والے خوشی میں اڑتے پھر رہے تھے۔ سب نے اپنی اپنی حویلیاں سجائی ہوئی تھیں، جیسے شادی روشن گوٹھ میں نہ ہو رہی ہو، ان کے اپنے گھر میں ہو رہی ہو۔ کمال رائے نے روشن گوٹھ کی ہر گلی، ہر سڑک کو جھنڈیوں سے سجایا تھا۔ بارات کا شاندار استقبال کیا گیا۔ بارات کو 3 دن تک حویلی میں روکا گیا۔ باراتیوں کی خوب خاطر مدارت کی گئی، بہترین کھانے کھلائے گئے، رات کو رنگ برنگی محفلیں سجائی گئیں، اور رخصتی کے وقت ہر باراتی کو ایک چاندی کی تشتری پیش کی گئی، جس پر آرزو کا نام اور شادی کی تاریخ درج تھی۔ اس طرح آرزو کی شادی کو یادگار بنایا گیا۔ لوگوں نے اس شادی کو برسوں یاد رکھا، ایک طویل عرصے تک اس کے تذکرے رہے۔ آرزو کی رخصتی سے پہلے یہ سوچا گیا کہ رسم کے مطابق اس کے ساتھ کون جائے گا۔ نفیسہ بیگم نے اپنے طور پر مائرہ کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ مائرہ سے آرزو مانوس تھی۔ نفیسہ بیگم نے مائرہ سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ خوشی خوشی آرزو کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ شبورا جب سے گھر میں آئی تھی تو آرزو فطری طور پر اس کی طرف کھینچی جا رہی تھی۔ جانے کیوں آرزو کو وہ اپنی اپنی سی لگتی تھی۔ شبورا اگرچہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، اس کے باوجود اس میں ایک رکھ رکھاؤ تھا۔ اس گھر میں آ کر اس کے رکھ رکھاؤ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آرزو نے اسے ڈھیروں ملبوسات دلوا دیے تھے۔ لباس کی تبدیلی نے اس میں ایک وقار پیدا کر دیا تھا۔ اب تو وہ سپیرن لگتی ہی نہ تھی۔ کوئی غیر آدمی اسے دیکھتا تو متاثر ہوئے بنا نہ رہتا۔ جب نفیسہ بیگم نے کمال رائے سے مائرہ کے ساتھ جانے کا ذکر کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا ذہن فوراً شبورا کی طرف گیا۔ مائرہ کے مقابلے میں شبورا ذہنی طور پر اس کے زیادہ قریب تھی۔
اس نے سوچا کہ خود فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ جانے والی سے پوچھ لے کہ وہ کسے ساتھ لے جانا پسند کرے گی، مائرہ یا شبورہ۔ اور جب کمال رائے نے آرزو سے سوال کیا، ہاں بیٹا تمہارے ساتھ کس کو بھیجوں، مائرہ کو یا شبورہ کو، تو آرزو نے ایک لمحہ بھی سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی، وہ فوراً بولی، آنٹی شبورہ۔ ٹھیک ہے، کمال رائے نے کہا۔ اس کے اس فیصلے پر کمال رائے کو جانے کیوں خوشی ہوئی، لیکن جب نفیسہ بیگم کو معلوم ہوا کہ مائرہ کی جگہ شبورہ جائے گی تو اس کے دماغ میں گھنٹی سی بجی۔ وہ ایک دم چونکی، یہ عورت کون ہے؟ اس کی شخصیت نے نفیسہ بیگم کو متاثر تو کیا تھا، لیکن اسے شبورہ کے بارے میں اتنا ہی معلوم تھا کہ وہ آرزو کو سانپ سے نجات دلانے میں اپنے بھائی اور باپ کو گنوا بیٹھی، نیز یہ کہ کمال رائے اس کے تنہا رہ جانے پر اس پر ترس کھا کر اپنے گھر لے آیا۔ بس وہ اس کے بارے میں اتنا ہی جانتی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس عورت کے اثرات اتنی دور تک ہیں۔ نفیسہ بیگم خاموش رہی۔ یہ لڑائی جھگڑے کا وقت نہ تھا، ویسے بھی جب لے جانے والی نے خود اپنے ساتھ جانے والی کا انتخاب کر لیا تو لڑائی جھگڑے کا کیا جواز تھا۔ بہرحال نفیسہ بیگم کو اس بات کا افسوس ہوا، اور اس سے زیادہ افسوس مائرہ کو ہوا۔ آرزو رامش خیال کی ہو کر ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ رامش خیال آرزو کو پا کر دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ان دنوں ہنی مون پر تھے۔ کمال رائے نے ڈیفنس کی رہائش چھوڑ دی تھی، اس نے روشن گوٹ کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ شبورہ اس کے ساتھ حویلی میں تھی، رتارو اس کے پاس موجود تھا، وہ اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ نفیسہ بیگم کو اس سانپ سے بہت ڈر لگتا تھا، اگرچہ وہ شیشے کے شوکیس میں بند تھا، پھر بھی نفیسہ بیگم شبورہ کے کمرے میں جانے سے گریز کرتی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ شبورہ سے ہی گریز کرتی تھی، جتنا وہ گریز کرتی تھی اتنا ہی کمال رائے شبورہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ نفیسہ بیگم کمال رائے کی ماں تھی، وہ کمال رائے کی آنکھیں دیکھ رہی تھی جو ہر وقت شبورہ کا احاطہ کیے رہتی تھیں۔ اس کا رویہ بھی انکہی کہانیاں سنا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو، وہ مائرہ کو اس حویلی میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن تقدیر کچھ اور ہی گل کھلانے پر تلی ہوئی تھی۔ بالآخر وہ قیامت کی گھڑی آ پہنچی۔ ایک دن صبح ہی صبح کمال رائے نفیسہ بیگم کے کمرے میں آ گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر بولا، ماں میں شبورہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، خوشی سے کرو۔ نفیسہ بیگم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہا۔ وہ اس کے اس فیصلے پر خوش نہ تھی، پر وہ ماں تھی، اپنی ناراضی کا اظہار کر کے اپنے اس بیٹے کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی جس نے زندگی میں کبھی سکھ دیکھے ہی نہ تھے۔ ماں کی رضامندی پا کر کمال رائے نے انتہائی سادگی سے شبورہ سے نکاح کر لیا، اسے اپنا بنا لیا، اور آرزو شبورہ کو اپنی ماں کے روپ میں دیکھ کر پھول کی طرح کھل اٹھی تھی۔ مائرہ نے جب کمال رائے کی شادی کا سنا تو اس کے دل پر چھریاں سی چل گئیں۔ مائرہ جو ایک عرصے سے اس کی آس میں جیتی آئی تھی، ایک دم مایوس ہو گئی، وہ خود کو نہ سنبھال سکی۔ اس نے کیڑے مار دوائی کی پوری شیشی اپنے حلق میں الٹ لی اور سب کو روتا چھوڑ کر اپنے آخری سفر پر نکل گئی۔